الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظام دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا محبت سے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وقت کرم دیدارے سرکار دے دوارے وقت کرم دیدارے سرکار دے دوارے وکھرے نظارے سرکار دے دوارے پڑھو وکھرے نظارے سرکار ملدائے چین دلوں آدھے نے یاد جد وی ملدائے چین دلوں آدھے نے یاد جد وی میں جیڑے نے دن گزارے سرکار دے دوارے جیڑے نے دن گزارے سرکار دے دوارے وقت کرم دیدارے سرکار دے دوارے
سرور میں ہو گیا وا پھلا دیوانگو ہولا سرور میں ہو گیا پھلا دیوانگو ہولا لت گنے پار سارے سرکار دے دوارے لت گنے پار سارے سرکار دے دوارے وگ دے کرم دے دارے سرکار دے دوارے وکھرے نے نظارے سرکار دے دوارے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و حساب ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق زینت القرہ حضرت علامہ قاری محمد یار صاحب، نہایت عزت کے لائق محترم جناب قاری محمد شمس الحق صاحب، نہایت عزت کے لائق میزبانان مکرم جناب حاجی عباس سلطانی صاحب، محترم حاجی محمد ریاض صاحب، مسجد کے نمازیان، اہل محلہ، دور و نزدیک سے ہر انگریزی ماہ کی تیسری جمعرات کو منعقد ہونے والے اس روح پرور درس قرآن میں تشریف لانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، خداوند کریم کا بے حساب بار شکر ہے جس کی دی توفیق سے ہم اپنی زندگی کے تاریک لمحے روشن کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری آج کی نشست کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں دل سے دعا گو ہوں ہمارے جو اس درس قرآن کے میزبانان ہیں، جس لگن سے، جس محنت سے، جس اخلاص سے اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور حسب وعدہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنی شرکت کو بر وقت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ٹائم کو مختصر سے مختصر رکھا جائے گا تاکہ اس کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ اور بحمد اللہ تعالی ماشاءاللہ اب دوست بھی بر وقت تشریف لے آتے ہیں اور ہم بھی صرف تلاوت اور ساتھ ہی بیان شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، آج جس عنوان پر مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت اور دل نشیں عنوان ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عنوان اہل محبت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سامان ہے۔ یہ عنوان اہل عشق کے دلوں کا گداز ہے۔ یہ عنوان جو راتوں کو جاگنے والے ہیں ان کی راتوں کے جاگنے کا سامان ہے، اور وہ عنوان کوئی اور نہیں بلکہ دیار حبیب شہر مدینہ شہر محبوب کی حاضری کا عنوان ہے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کو اللہ رب العزت مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے اس حاضری کو قیامت تک آنے والے اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے جس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ کوئی اس جھگڑے میں مبتلا رہ گیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، کوئی یہ مسئلہ بیان کرتا رہا کہ کیا مسجد نبوی کی نیت کر کے سفر ہوگا یا آقا علیہ السلام کے قبر اطہر اور روضہ شریف کی زیارت کی نیت کا سفر ہوگا، کوئی اس جھگڑے میں پڑا رہا کہ حج کرنے کے بعد مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، وہ حج کے مناسک اور ارکان میں سے نہیں ہے، لہذا کوئی مکے سے پلٹ آتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو اپنی اپنے مزاج، اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے وقت کے مطابق اس پہ کلام کرتے رہے، لیکن قربان جائیے اہل عشق نے جب قلم اٹھایا تو پھر حد کر دی، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی تھی۔ اور محمد علی ظہوری صاحب بڑے خوبصورت کلام ہیں ان کے بھی، انہوں نے بھی ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ ہم اپنا دامن کشکول قرآن پاک کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری وہ کس اہمیت کی حامل ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر در محمد پہ آ جاؤ۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ آ کر کرنا کیا ہے مولا؟ فرمایا اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ مولا بس یہ کرنے سے کام بن جائے گا؟ فرمایا نہ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور پھر میرا رسول بھی تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری سفارش کے لیے، تم پر رحمت کا می برسانے کے لیے اپنے ید اللہ والے ہاتھ میری بارگاہ میں بلند کر دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تاکید کے ساتھ اسے پھر بیان کیا کہ پھر اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا صرف نہیں بلکہ تم ضرور بضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ یہ تو تھا اس آیہ کریمہ کا ایک سادہ سا ترجمہ، لیکن میں اس کا ایک ایمان افروز کنیکٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر اپنے خطابات میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ہاں فرقہ واریت، ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پسندی کا بنیادی سبب قرآن سے دوری ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتا نہیں، اس لیے کہ قرآن سے جڑ گیا اور قرآن فائنل اتھارٹی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، فلسفے میں اختلاف بولیے ہو سکتا ہے، اور شعر و ادب میں اختلاف ہو سکتا ہے، کلام میں اختلاف ہو سکتا ہے، مورخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رب کے قرآن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے ہمیں دعوت دی قرآن میں غوطہ زنی کرنے کی، اور وہ فرمایا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب ذرا وہ قرآنی کنیکٹ سنیے گا توجہ سے۔ یہاں جانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ در محمد پہ آ جاؤ، اور آگے کام بتا دیے، اللہ سے معافی مانگو، میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے، اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہم جب تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی کا بالخصوص جائزہ لیتے ہیں تو ظلم کرنے والوں کے لیے رب کا کیا حکم ہے؟ توجہ کریو ذرا، ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، سرکاری آرڈر کیا ہے، ان کے لیے ضابطہ اور قانون کیا ہے؟
سورہ بقرہ پہلا پارہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب یہ قرآن اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیا فرماتے ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ساری قوم نے بیک زما عرض کی تھی یہ پیارے موسیٰ توبہ کرنے لئی تیارہ کرنا کیے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اگلے لفظ سننے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ظلم کیا توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا حکم آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اللہ اکبر، ابھی آپ پہنچے نہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، 3 دن میں 70,000 بنی اسرائیل کے سر قلم کر دیے گئے۔ 3 دن میں کتنے بنی اسرائیل؟ 70,000۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے جب یہ حکم آیا اپنی جانوں کو قتل کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آخرت دا عذاب بڑا ڈاڈ ہے، دنیا چے یہ بھی قبول ہے، توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب وہ اہل ایمان جنہوں نے شرک نہ کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، ہاتھوں میں تلواریں لیے اور اپنے رشتہ دار جنہوں نے شرک کیا انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بہرحال انسان تھے، سینے میں دل تھا، پتھر تو نہ تھا، ہاتھ کانپ گئے، تلواریں گر گئی، قدم ڈگمگا گئے۔ عرض کی تھی پیارے موسیٰ کام بڑا اوکھ ہے، اللہ دی بارگاہ کوئی سفارش نہیں چل سکتی۔ موسیٰ پاک عرض کی تھی یا اللہ آندے نے کام بڑا اوکھ ہے، اللہ نے فرمایا کام اوکھ ہے پر کرنا اے ہی۔ اب تفاسیر میں لکھا ہے کہ آسمان پہ سیاہ بادل چھا گئے، سیاہ بادل چھا گئے، اندھیرا ہو گیا، اب کسی کو دوسرے کا چہرہ نظر نہ آتا تھا۔ اب حکم آیا کام وہی کرنا ہے، تو آگے بڑھے جنہوں نے شرک نہ کیا تھا، شرک کرنے والوں کی گردنیں ان کے تنوں سے جدا کر دی۔ گول مسجد میں آ کے درس قرآن میں شرکت کرنے والوں اور مدینے کی حاضری سننے والوں، اب ذرا اس کی اہمیت کو میں نتیجے کی صورت میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ بنی اسرائیل والے اپنی جانوں پہ اگر ظلم کریں تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اس ظلم کی سزا یہ ملے گی، سر تن سے جدا کرو گے تو توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کی متعدد آیات اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں ظالموں کے سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں، پر میں قربان جاؤں حبیب خدا پر، میں نثار امام الانبیاء پر، جن کی نسبت اور جن کی غلامی کے طفیل اللہ نے اس امت کے لیے کیسا رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے امت محمد جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر گھبرانا نہیں بلکہ در محمد پہ آ جانا ہے۔ سار کسی اور کے اتارے گئے پر تم میرے یار کی امت ہو، در محمد پہ آ جانا ہے۔ مولا کرنا کیے، یہاں سار اتارے جائیں گے، کیا مولا ہمارے گناہ وہ فلم کی صورت میں لوگوں کے سامنے دکھائے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نانا فرمایا نہیں، جاؤ کا در محمد پہ آنا تمہارا کام ہے۔ فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگنا تمہارا کام ہے۔ واستغفر لہم الرسول، میرا رسول بھی اپنے ہاتھ تمہاری سفارش کے لیے میری بارگاہ میں بلند کر دے گا۔ پھر دوڑا نہیں لتھن گیا، گناہ نہیں ویکھے جان گے، یار دی نسبت ویکھ کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ، تو یہ ہے کہیں ظلم ہوا اللہ غنی، تو کہیں ظلم کرنے والوں، نکتہ سمجھے آپ، ظلم کرنے والوں کے لیے سر اتارے گئے، لیکن امت محمد اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، در محمد پہ آ جائے،
اللہ گناہ نہیں دیکھتا بلکہ یار کی نسبت دیکھ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہاں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے اس آیے کریمہ کے ضمن میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حکم کو ہم خاص حضور کے زمانے تک نہیں کر سکتے، کہ اس آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے گا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، حضور کے زمانے میں حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، وہابی لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں، اس آیت دا جڑا سی نا حکم وہ حضور دے زمانے تک سی، یعنی آپ دی حیات ظاہری دے اندر اگر کوئی مدینہ پاک آئے گا، حضور دی بارگاہ جو عرض کرے گا، اللہ دی بارگاہ جو توبہ کرے گا، حضور دی سفارش کرن گے تے اللہ پھر انہوں معاف فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا اس آیت کو خاص کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے عام ہے۔ تو اس آیت سے جو ہمیں عام حکم مل رہا ہے، اس سے اس بات کا واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھا، بلکہ قیامت کے دن تک بھی جو در محمد پہ آ کے حضور کے وسیلے سے رب سے معافی مانگے گا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں حشر تک یا مصطفیٰ، جے میں کلیں زور لانا دے پھر سیدھی سیدھی تقریر دے موک جانی فٹافٹ تے مل کے ذرا باواضح بلند سارے پڑھنا ہے۔ گل میں قرآن دی روشنی جی تانوں سمجھا دی تھی، ہن ذرا مل کے باواضح بلند حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں۔ یہ صرف شعر نہیں بلکہ رب دا قرآن ہے، اور کی اعلان حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ، مل کے باواز بلند حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، اور تر گئے جو، توجہ، تر گئے جو کہہ گئے آقا گدایاں تیریاں، تر گئے جو کہہ گئے آقا گدایاں تیریاں، پیار کیتا انجے خدا نے نال تیرے سونیا، پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا، کس طرح؟ نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں، نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری، یہ شعر و نعت کا حکم نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اور اس کا حکم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس پہ ایک اور دلیل بھی عرض کر دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضور کے زمانے تک خاص تھا، یہ بات قطعاً قابل غور ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا ہے اس کے لیے تو یہ بات قطعاً قابل التفات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے جو اولی مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اب نماز کا حکم اولی مخاطبین کے لیے اس وقت آیا کہ نہ آیا؟ بولیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
تو نماز اہل ایمان پہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ ہن کوئی بندہ آکھے بھئی اے حکم جیڑا سی اے حضور دے دور تک کی سی، کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس آیت نو، اگر اس دلیل نو بیس بنایا جائے اور درست منیا جائے، پھر تے اس آیت دے اوتے بھی کوئی بندہ کہہ لے گا بھئی اے دا بھی حکم حضور دے زمانے تک سی، کہ کوئی بندہ وہ دی گل منن لئی تیار ہوئے گا؟ نہیں۔ کوئی بندہ کہے بھئی یہ شراب پینا لیاں دی جڑی حد دا حکم ہے حضور دے زمانے تک کی سی، یہ جڑی زنا چوری دی حد دا حکم ہے حضور دے زمانے تک کی سی، تو اس طرح تو پورے قرآن کا حکم حضور کے زمانے تک دا۔ تو لہذا جس طرح یہ آئے صلاۃ جو ہے نماز دا جڑا حکم ہے، یہ جس طرح قیامت تک ہے، بولیے کب تک ہے؟ قیامت تک ہے، اسی طرح در محمد کی حاضری کا حکم بھی قیامت تک ہے۔ جس طرح کوئی نماز والی آیت کو خاص نہیں کر سکتا، مدینے کی حاضری والی آیت کو بھی کوئی خاص کر سکتا، یہ عام ہے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر دیکھیے اس روایت کو حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں اسی آیہ کریمہ کے تحت سورۃ النساء آیت نمبر 64 کے تحت نقل فرمایا، اور راوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کو بھی 3 دن ہوئے تھے، 3 دن گزرے تھے کہ ایک اعرابی آقا علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو دیا ہم نے لیا۔ حضور او دے اندر ایک گل بھی ہے، جو اللہ تے انو دیتا او دے اندر ایک گل بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ، کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، حضور تے اڈی سفارش کرن تے پھر گناہ نہیں ویکھے جان گے بلکہ معافی دا قلم پھر دیتا جائے گا۔ حضور اس میں یہ بھی ہے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اس اعرابی نے جب یہ کہا تو قبر محمد سے آواز آئی، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، قبر محمد سے آواز آئی، اے آنے والے خوشی سے پلٹ جا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اسی طرح میں جب غالباً دوسری یا تیسری بار مدینہ منورہ حاضر ہوا تو وہاں پر مواجہہ شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کی طرف سنہری جالیاں، وہاں پہ کافی وقت میسر آیا کھڑے ہونے کا، تو مواجہہ شریف کی جالیوں میں جو 2 ستون ہیں، ان 2 ستونوں پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ ذرا ڈیفیکلٹ رسم الخط میں تھے تو اگر پہلے پڑھے ہوں تو پھر بندہ بآسانی پڑھ لیتا ہے، اگر نئے سرے سے پڑھے پھر تھوڑی دقت پیش آتی۔ تو میں نے جب غور کیا تو وہ اشعار یہ لکھے ہوئے تھے، سنیے، یا خیر من دفنت بالقاء واعظمہ، اے زمین کے مدفونین میں سب سے افضل اور بہترین ہستی، فطاب من طیبہن القاء والاقم، اے وہ ہستی جن کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک رہے ہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پہ فدا جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہیں سے معافی ملتی ہے، یہیں سے معافی ملتی ہے اور یہیں سے جود و کرم تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہ اشعار آج کی تاریخ میں توجہ مواجہہ شریف کے دونوں ستونوں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور جھگڑا پاکستان میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا، حضور دی بارگاہ جو یا کہہ کے مخاطب ہونا۔ آج کی نجدی حکومت سعودی عرب کی جو ہے بہت کچھ انہوں نے وہاں سے تبدیل کر دیا، لیکن یہ اشعار آج بھی لکھا، آپ ابھی جا کے گوگل کیجئے گا مواجہ شریف 2 ستون اور وہاں آپ کو یہ اشعار مل جائیں گے، دائیں اور بائیں 2 شعر، 2 مصرے اس طرف 2 مصرے اس طرف۔ اب یہ روایت سنیے کہ یہ اصل روایت ہے کیا جس میں یہ اشعار ہے، سبحان اللہ کی صدا ذرا پیار سے۔ اس کا بھی میں حوالہ کوٹ کر دیتا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اسی آیت کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا، شیخ ابو منصور صباغ علیہ الرحمہ ان کے حوالہ سے، ان کی کتاب الشامل، اس میں انہوں نے یہ روایت امام عتبی یا عتبی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ان سے نقل کیا۔ امام عتبی کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو اتنے میں ایک شخص آیا،
اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو دیا ہم نے لیا، اس میں یہ بھی ہے، جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، حضور کے وسیلے سے آ کے معافی مانگو۔ اب اس نے یہ کہا، آگے سے کوئی رسپانس نہ آیا، انہیں اے اشعار کہے تے چلا گیا۔ امام مطبی فرماندے نے میری آنکھ لگ گئی اور مقدر جاگ گیا، آنکھ لگی مقدر جاگ گیا، مدینے والے آقا میرے خواب میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا اے اتبی اٹھ جلدی اور اس سائل کو جا کر یہ خوشخبری دے دے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو نبی وصال ظاہری کے 3 دن بعد، مولا علی راوی اس روایت کے حوالے میں ساتھ ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، 3 دن بعد آنے والے کی پکار کو سن رہے ہیں، توجہ فرمائے۔ اور میں نے یہ لاجک بھی نہیں سمجھ آئی، ساڑھے بعد سنگیاں نے بھائی ایتھے نہیں سن دے، اتھے نیڑے جا کے سن لیں۔ بھائی یہ دا کی مطلب ہے، جیڑے رب نے اینی طاقت دیتی ہے منا مٹی دے، کیوں نہیں نقشبندی صاحب، منو مٹی کے نیچے سے اگر آقا وہاں سن سکتے ہیں تو مجھے بتاؤ جس رب نے منو مٹی کے نیچے سے سننے کی طاقت بخشی ہے تو کیا پاکستان تو دور ہی نہیں ہے، تو وہ یہاں سے پکارنے والوں کی پکار نہیں سن سکتا۔ ایک جملہ اگر ایڈ کر لیا جائے سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے بے اذن اللہ۔ حضور سنتے ہیں اللہ کے حکم سے، حضور عطا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، سارا جھگڑا بھئی نہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے، بس تسی مدد واسطے آندے ہو۔ ہاں جی، میں نے کہا یا سعودیہ مدد کہنا ٹھیک ہے، یا ریال مدد کہنا ٹھیک ہے، یا ڈالر مدد کہنا ٹھیک ہے، قربانی کی کھال ابھی اترے نہ تو وہ اٹھا کے لے، یا کھال مدد کہنا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کی صدق، یہ اینیاں مدداں یہ شرک نہیں ہوندہ، حضور جے بے اذن اللہ مدد کر سکتے ہیں تو یہ شرک کی میں ہو گیا۔ اللہ غنی، ہمارا عقیدہ ہم ہر خطاب میں عرض کرتے ہیں اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، تصرف و امور میں وحدہ لا شریک ہے، باقی کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ تو اولیاء سلف صالحین کاملین انبیاء اور رسول اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو ناپ تول کے بیان کرنا، یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی قدرت پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ غنی۔ سو یہ روایت بھی جو آج بھی اگر اللہ آپ کو بار بار لے جائے مدینہ پاک میں، وہاں آپ اس کو ملاحظہ فرمائے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہاں پہ ایک صاحب، میری تو عادت یہ ہے وہاں کبھی کسی سے نہیں الجھے، وہاں کھڑے ہونا کسی نے دھکا دے دیا چلو بھئی آگے چل کہ وہاں آپ اگر ان سے الجھتے ہیں، وہ بلند آواز سے بولتے ہیں، آپ جواباً بولتے ہیں تو حکم کے ہوئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی نے کہا آگے چلے ادھر بیٹھ جاؤ دائیں بائیں، تو لہذا مدینہ پاک میں جا کے کبھی بھی کسی سے نہ الجھے نہ جھگڑے، نہ جہاں سرکار بس تھوڑی سی کرم فرما دے، جہاں موقع میں یسر آ جائے وہاں بس بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ اور امام عبد الرحمن جامی، عشق و محبت کا امام، ان کا یہ واقعہ بھی بہت سارے دوسرے مکاتب فکر کے علماء نے بھی نقل فرمایا کہ مدینہ پاک میں جب وہ حاضر ہو رہے تھے، نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن۔ یہ کلام اور یا تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجنا یا رسول اللہ دونوں ملتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور خواب میں آئے گورنر کے، بندہ مدینے نہ آئے، دوسری بار تیسری بار، طویل واقعہ ہے۔ بالآخر گورنر نے جب سختی کی تو حضور نے خواب میں مل کے کہا تو سختی نہ کر، میں اس سے ناراض نہیں، وہ عشق کا ایسا بھانبڑ جلا کے آ رہا ہے، اگر آ گیا تو مجھے نکل کے ملنا پڑے گا اسے۔ وہ کیا کہتے ہیں حضرت امام عبد الرحمن جامی، سنیے۔ امام جامی فرماتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے، اے کاش یا رسول اللہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ یہ دیکھیے اہل محبت کیا کہتے ہیں، سگت را کاش جامی نام بودے،
کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. حضور آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی کبھی آپ کی زباں پہ آ جاتا. تو اسی طرح ایک اور واقعہ، اور بات کو بس مدینے کی تو بات ایسی ہے، بس مدینے کی بات ہوتی رہے. لفظ مدینہ ہے ہی ایسا کہ بندہ جب یقین کیجئے، آپ ایک دفعہ کہے نا مدینہ، کہیے ذرا پیار سے مدینہ کہیے، تو مدینہ کہیں گے تو یوں ایسے لگے گا کہ آپ ڈپریشن لیس ہو گئے، انزائٹی جاتی رہی جی، اور دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کریں گے. بھائی دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جہدے نال محبت ہوئے بندے نوں دا نام ہی چنگا لگتا ہے. ہاں جی، اس کا نام تو بندے لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو کائنات میں محبت کا مرکز و محور اگر اہل ایمان کا ہے تو وہ مدینہ ہے. یہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے. حضرت الشیخ السید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ مصر کے بہت مشہور بزرگ اور ولی کامل گزرے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حج کرنے کے بعد حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے کیا عرض کرتے ہیں سنیے. یہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں مولانا اشرف تھانوی صاحب کے حوالے سے ضیاء القرآن میں اس روایت کو لکھا. وہ کیا فرماتے ہیں، جب حج کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جا کے انہوں نے عرض کی، فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا. حضور میں جب دور تھا میں روح بھیجتا تھا، میں جب دور تھا تو روح بھیجتا تھا. تقبل الارض عنی وہی نائبتی، اور میری روح آ کے آپ کے در و بام کو بوسے دیتی تھی اور میری نائب بن کے آتی. اب بات کا ذرا لطف لیجیے. فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، حضور میں دور سا تو روح بھیجنا تھا. تقبل الارض عنی وہی نائبتی، اور یہ آ کے مدینے کے در و بام کو چومتی اور میری نائب بن کے آتی، قاصد بن کے آتی. ھذہ دولت الاشباح قد حضرت، حضور میرا مقدر جا گیا، میں آپ ہی آ گیا، میرا بخت بلند ہوا کہ میں خود آ گیا. فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی، حضور اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالے، میں چومنا چاہتا ہوں. تو پھر حضور نے کرم فرمایا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. لیکن مانگنے والے کی طلب اور تمنا ہے نا، اس کا ظرف ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. یہاں مانگنے والوں نے کیا مانگا؟ حضور دست انور قبر سے باہر نکالیے، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. حضور نے اپنا دست اقدس اپنی قبر سے باہر نکالا. اب اس کو مماتی ٹولہ اور یہ جو وہابی ٹولہ ہے، انہوں نے اس پہ بڑا کلام کیا اور یہ کہا جی یہ اس طرح ہے، یہ کس طرح ہے، یہ ویسے ہے، یہ ایسے ہے. میں نے کہا بھائی بندہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. بس اینی جی گل ہے. کسی دی گل سمجھے چاہے تو گل ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھے چاہے تو سانوں مسئلہ بولیے. اپنا حساب دینا بھی جا کے ہر بندے نے، ٹھیک ہے جی کہ نہیں. اگر سائنس کی اپروو آپ اتنی مانتے ہیں کہ آج واٹس اپ میں یہاں بندہ ابھی ٹائپ کر رہا ہے، دوسرے کی سکرین پہ ٹائپنگ شو ہو رہا ہے، رائٹنگ شو ہو رہا ہے، یہاں ابھی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے تو پتہ چل گیا ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کومنٹ ابھی بندہ لکھ رہا ہے تو شو ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی سائنس تو اتنی ترقی کر جائے، میلوں کے مسافتیں سمٹ جائیں، تو بندہ مومن دا یقین ایڈی کمزور ہو گیا کہ وہ سوچے بھئی ولی کو یہ شان کیسے ملی، نبی کو یہ شان کیسے ملی. بھئی اس رب نے یہ شان عطا کی ہے جس کی شان یہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا علیم بذات الصدور عزیز حکیم علی کل شیء قدیر. تو جو اتنی شانوں کا مالک ہے اس نے یہ شانیں عطا کی ہیں. تو حضور نے اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالا. کتابوں میں لکھا ہے حضور کے ہاتھ کی چمک سے پورا مدینہ جگمگا اٹھا، پورا مدینہ جگمگا اٹھا. اور اہل محبت مدینہ پاک میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں، مجھے مدینہ پاک میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب کے ایک مرید نے یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں پیر کرم شاہ صاحب ایک بار جب مدینہ پاک میں آئے
تو آپ نے اپنے سر کی پگڑی کھول کے اپنے گلے میں باندھ لی اور یوں گلے میں باندھ کے اس طرح پکڑ لیا اسے، اور جو ضیاء القرآن تفسیر 5 جلدوں میں آپ نے لکھی 20 سال لگا کے، اور وہ جب لکھی اور اس کے کچھ اوراق مدینہ پاک میں بھی لکھے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ پیر صاحب اس طرح لکھتے، جہاں وہ گنبد خضرا شریف ہے اور پیچھے والی جو چھتریاں ہیں جو مسجد کے اندر ہے، وہاں بیٹھے تو گنبد خضرا شریف کا نظارہ نظر آتا ہے، پیر صاحب کچھ لکھتے پھر یوں دیکھتے رہتے، پھر لکھتے پھر دیکھتے رہتے، تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہوتا کہ یہ دیکھ دیکھ کے لکھ رہے۔ تو اپنے وہ یہ اہل محبت، مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ بات ان کے مریدین بتاتے ہیں قریبی، کہ جب پہلی بار وہ مدینہ منورہ میں گئے تو بس سے سر کے بل زمین پہ گرے، سر کے بل زمین، سر لگا زمین پہ، زخمی ہو گئے، اور انہوں نے کہا بھئی حضرت اتنا تکلف کیوں؟ انہوں نے کہا ساری زندگی شعر پڑھے میں نے شرم آئیے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کے اہل محبت عصر کے وقت آتے ہیں اور عشاء تک مدینہ میں رہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں قدمین میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے کئی بزرگ ہیں، عصر کے بعد اولیاء کی حاضری وہاں ہوتی ہے، خدا جانے کوئی کس روپ میں آیا ہوتا ہے، الٹے قدم مدینے سے باہر نکلتا ہے، یوں 2 قدم چلے پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 2 قدم چلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع ما دعا للہ داعی۔ اور جب عشق و محبت کا امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ مدینہ پاک میں جب حاضر ہوتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خواب اچ تے بڑی اری کرم ہویا ہے، اج حالت بیداری اچ دیدار نصیب ہو جائے تے سبحان اللہ، لیکن کوئی گل نہ بنی تے کیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اور اس کا جو آخری مقطع ہے وہ عشق کی انتہا ہے، اس کو بعضوں نے کتے بھی پڑھا، کہ اردو میں کتے یعنی کہ کتنے، بعضوں نے کہا شیدائی بھی پڑھیں، لیکن میں نے بعض اہل علم سے بھی یہ بات سنی ہے، انہوں نے کہا جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہے نا، بندہ وہ پڑھے تھے اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوں دے، باقی ہر بندے کا اپنی طبیعت اور ذوق ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ کلام حضور کی بارگاہ میں لکھ دیا کہ تیری گل نہیں، اتھے تے ہزاراں لکھاں حضور دی بارگاہ جنے تیرے جے، جب یہ کہا تو پھر حضور نے کرم فرما دیا۔ وہ مواجہ شریف کا جو گول حصہ ہے وہ بتانے والے وہاں بھی ایک وہ 25-30 سال سے تھے اسلامی بھائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گول حصے سے نہیں بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے یا تھوڑا سا آگے، وہاں سے آقا علیہ السلام کا روح اقدس حالت بیداری میں اعلیٰ حضرت کو نظر آیا، حضور کی زیارت کی حالت بیداری میں، حالت بیداری میں جب زیارت کی تو پھر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں ایک اب ایمان افروز، یہ تذکرہ ایسا ہے کہ ابھی تو میں نے آپ کو مدینہ پاک کی عظمت و فضیلت پہ ایک حدیث بھی نہیں سنائی، یہ اہل محبت کی کچھ روایات اور محبت کا خراج کو سنایا جو حضور نے۔ ویسے کیسے کمال کی بات ہے، شان مدینہ بازبان سرکار مدینہ، پھر مٹی مدینہ پاک دی مٹی چ شفا ہے۔ حضور مدینہ پاک جدوں تشریف لے آندے، غزوہ سے جاندے باہر تے واپسی آندے تے ایک موقع دے اتے صحابہ کرام نے ایویں اپنے منہ دے اتے کپڑے رکھ لے بھی خاک اڑدی سی، حضور نے فرمایا یہ مدینے کی خاک ہے، اپنے کپڑے ہٹا لو کہ مدینے کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینے کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہمارے لوگ جاتے ہیں حج پہ عمرہ پہ، آج فیشن بن گیا، اللہ ماشاء اللہ، آج صرف سیلفیاں رہ گئے، آج وہاں پہ صرف تصویریں ویڈیوز اور واٹس اپ ایمو رہ گیا، ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی رکھتی ہے، ان لمٹ ہو تو پھر تو درست ہے۔ یہ اب ہر بندہ خود جج کر لے گا وہاں جا کے کہ وہ مدینے آیا ہے یا وہ
کیا یہاں کرنے آیا؟ البتہ جو خاص پہلو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے صرف مدینے کی حاضری. میں نے کبھی صرف مدینے کی حاضری کی دعا نہیں کی. میں نے جب بھی دعا کی یہ دعا کی، یا اللہ مدینہ پاک کی مقبول اور با ادب حاضری نصیب فرما، مدینے کی مقبول اور با ادب حاضری نصیب ہو. اب یہاں پہ دیکھیے ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے چ مر سکے انہوں چاہیے کہ مدینے چ مرے. مجھے حاجی ایک نے وہاں بات بتائی، کہتے ہیں ایک دفعہ گجرانوالہ سے ایک حاجی ہمارے ساتھ آیا، بڑی طلب، بڑی تمنا، بڑی طلب، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ چند دن گزرے، طویل واقعہ تھا. نتیجہ یہ تھا کہ جس دن مدینے سے نکلنے لگے، جو ہی مسجد نبوی آنکھوں سے اوجل ہوئی، بس میں اس بندے کی چیخ بلند ہوئی اور جان نکل گئی. وہیں بس رکی، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا اور جنت البقیع میں تدفین. ایک واقعہ نہیں ہے ایسا، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں جو لوگ مدینے گئے اور مدینہ بس پھر سرکار نے رکھ لیا. شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ایک ملنے والے نے مجھے بات بتائی کہ اسی شاہ ہوراں نال حج تے آئے سی 90 دی دہائی دے اندر، تے ایک نعت خاں ہوٹل دے کمرے چ نعت پڑھے اور اس نعت دا ایک شعر ایسی کہ سرکار میں مدینے ہی رہ جاواں. شاہ ہوراں نے انہوں فرمایا بھئی جے اے شعر تو سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے جا کے پڑھے میں تینوں سورے حال دیاں گا، تے پڑھنا دلوں ہے. وہ نعت خاں چپ ہو گیا. انہوں نے کہا شاہ جی جے میں مواجہ شریف دے سامنے پڑھیا تے پڑھیا بھی دلوں تے سورا حال تے تاں لبنا جے میں بچ گیا تے نہ کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے بندہ اندروں مدینے چ مرن دی دعا منگے تے مرے نا. میں نے آزمانا نہیں چاہیے کسی کی عقیدت کو، لیکن 5-7 بندے ایسے ہیں جن کو میں نے پوچھا، میں کہا دل تے ہاتھ رکھ کے سچی گل دسنی ہے مدینے چ مرن دی دعا کیتی؟ نہیں، دعا کیا خاک کرنی ہے. وہاں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں جو خواتین ہیں ان کو بچے یاد آتے ہیں، اتنے گھر والے اتنے یاد آتے ہیں کہ اندر ٹکٹ پیچھا نہیں ہو سکتی. تو ایسے لوگ ہیں جا کے کہتے ہیں صرف 2 دن کا پیکج نہیں مل جاتا. یہ ہے یہ اتھے دیاں گلاں نے. تو انہوں نے کہا اسی طرح ایک نعت خواہ کا میں خود انہیں ایک شعر پڑھا مرندہ وہ ذکر سی، وہ پڑھتا نا چپ ہو گیا. میں کی گل ہوئی؟ انہیں کہا کہ جے قبول ہی نہ ہو جائے. تو لہذا یہ باتیں یہاں سے کرنی بڑی سوکھی ہیں. جو اہل عشق اہل محبت ہیں وہ اندر سے بات کرتے ہیں اور ان کے اللہ ان کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے. ہمیں دعویٰ نہیں ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، سیدھی بات ہے، لیکن ہم ان کی نقل تو کر رہے ہیں نا. ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے طلبگار ہیں، حضور کے مدینے کے وسیلے سے رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ غنی. حضرت فاروق اعظم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی ہے تے موت بھی مدینے چ دینی ہے. تے پھر شہادت دی موت جی تے مدینے چ. اللہ اکبر. تو لہٰذا اس ساری گفتگو کو اگر ہم نتیجہ خیز بنانا چاہیں، اور اب دیکھیں کہ ہم اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں، اپنی اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے کس قدر بے راہ روی کا شکار ہو گئی. ساڑی خوشحالی دا کی حل اور کی سبب ہے یہ بھی سن لو، یہ بھی مدینہ ہے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں شدید قحط پڑا، اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں لوگ آئے، آ کے کہا کوئی نسخہ بتائیں. حضرت عائشہ نے کہا نبی علیہ السلام کی قبر اطہر اور آسمان کے بیچ بالکل کوئی چیز بھی حائل نہ ہو، یعنی جو چھت ہے اس حجرے کا اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دو. توجہ کرے آجے بڑی بی اٹینشن، اس میں تھوڑا سوراخ کر دیں تاکہ قبر اطہر اور آسمان کی بیچ میں کوئی چیز بھی حائل نہ ہو. اچھا حسب ہدایت یہ عمل کیا گیا، حجر اقدس کی چھت میں سوراخ کیا گیا، قبر انور اور آسمان میں بالکل جب کوئی چیز حائل نہ رہی آسمان پہ چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. نہیں میں جڑا ہوں نتیجہ دینا چاہنا وہ ایک نتیجہ تے اے وے کہ آج بھی گنبد خضرا دی پکچر تساں کڈنی ہے. آج کم از کم ایک وہ شیر والا کام تے اوکھا ہونا ہے، ایک کام لازمی کریو. گنبد شریف کی آپ پکچر نکالے، او دے جانو ایک کھڑکی نظر آئے گی چھوٹی جی. سبحان اللہ کی صدا ذرا قبلہ شریف کی طرف. ایک تو یہ بات وہاں مجھے
ایک بندے نے مستند بندے نے بتائی کہ اس کھڑکی جو گنبد شریف کے اوپر کھڑکی ہے قبلہ کی طرف کھڑے ہو کے وہ کھڑکی دیکھیں قبلہ، وہ اس کھڑکی کی بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں نیچے نبی پاک کا چہرہ ہے۔ یہ بات بتانے والوں نے بتائی کہ اس کھڑکی کی سیدھ پہ سرکار کا چہرہ اقدس ہے۔ اس لیے کبھی میں روزانہ نہیں 10 دنوں میں یا جتنے دن مدینے میں رہوں اس میں صرف ایک دن اس کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں، تاکہ ساڈا منہ اس قابل نہیں نا روزانہ حضور دے منہ دے سامنے سے کھڑے کیویں ہو سکے، یہ صرف ایک دن حضور کے اس سیدھ کے سامنے۔ اب دیکھیے یہ ترکوں نے اس کھڑکی کو بطور علامت اس روایت کی یاد کے طور پہ رکھا کہ جب مدینے میں قحط پڑا، قبر اطہر اور آسمان میں کوئی چیز حائل نہ رہی تو رحمتوں کا می برسنا شروع ہو گیا۔ آج پاکستان والے معیشت کا رونا رو رہے ہیں، ثقافت کا رونا رو رہے ہیں، اخلاق کا رونا رو رہے ہیں۔ ہماری سیاسی پہلو دیکھیں، معاشی پہلو دیکھیں، سماجی پہلو دیکھیں، ہمارا کلچر دیکھیں، ہمارے چھوٹے دیکھیں، بڑے دیکھیں، بزرگ دیکھیں، جوان دیکھیں، مذہبی دیکھیں، دنیا دار دیکھیں، تمام لوگوں کو دیکھیں۔ اس وقت یہ خطہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جو نسخہ دیا تھا رحمت برسانے کا وہ یہ تھا کہ قبر انور اور آسمان میں کوئی چیز حائل نہ رہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہذا جس طرح قبر اطہر اور آسمان میں جب کوئی چیز حائل نہ ہوئی تو رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ آج امت اگر چاہتی ہے، آج امت اگر پھر چاہتی ہے، پاکستان والے اگر چاہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں تو سیکولرزم کا نعرہ نہ لگاؤ، لبرلزم کا نعرہ نہ لگاؤ، سوشلزم کا نعرہ نہ لگاؤ، سوشل کانٹریکٹ کا نعرہ نہ لگاؤ، آؤ ساری امت مل کے اپنا رخ مدینہ محمد کی قبر کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ چاہتے ہو اگر فردا کا نکھرا ہوا رنگ سارے عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا ان خوش نصیبوں میں نام لکھ دے جنہیں ہر سال مقبول حج کی سعادت عطا ہوتی ہے، جنہیں زندگی میں کم از کم سال میں ایک بار مدینے کی حاضری ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی تاحیات بعد حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی